محترم معزز سامعین، ہر طرح کی کبریائی و بڑائی و بزرگی، تعریف و توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو پوری کائنات کا پالنہار ہے، خالق و مالک ہے، رازق ہے۔ اسی کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ شعبان کا ہے، اور شعبان کی 15ویں تاریخ کو اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے لوگوں نے ایک دن اور ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کر دیا ہے۔ تو کیا اس کا منانا صحیح ہے؟ نہیں ہے؟ ہماری شریعت اس متعلق کیا کہتی ہے؟ موضوع تھوڑا خشک ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ کے اندر پوری بات کو سمیٹنے اور واضح کرنے کی کوشش کروں۔ میں جو عنوان لے کر کے آیا ہوں آپ کے سامنے، وہ ہے ماہ شعبان اور شب برات کی حقیقت۔ جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہوتی ہے تو لوگ اس تاریخ کو بڑی عظیم دن سمجھتے ہیں، اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض دنوں کو اور بعض راتوں کو دوسرے دنوں اور دوسرے راتوں پر فضیلت دی ہے۔ پورے دن سال کے 12 مہینوں کے جو ایام ہوتے ہیں، جو دن ہوتے ہیں، جو رات ہوتے ہیں، وہ سارے برابر نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کچھ دن اور کچھ راتیں دوسرے دنوں اور دوسرے راتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شب قدر کو آپ لے لیجیے۔ شب قدر جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مسلمان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ اب اللہ بیان فرماتا ہے لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شب قدر کی ہے، جو لیلۃ القدر ہے، جو قدر کی رات ہے، اس کو تمام راتوں پر فضیلت دی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سال کی جو 12 مہینوں کی جو رات ہوتی ہیں وہ سارے برابر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ شب قدر کی جو رات ہوتی ہے وہ باقی تمام راتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دن کا بھی معاملہ، جو ذی الحجہ کے 10 ایام کے سلسلے میں فضیلت احادیث میں وارد ہے، وہ باقی اور ایام کی اتنی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں
اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، تو وہ عمل اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے بنسبت اس عمل کے جو اور دوسرے ایام میں کیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو عمل، ایک عمل آپ کر رہے ہیں، عام دنوں میں کر رہے ہیں، وہی عمل اگر آپ عام دنوں میں کر رہے ہیں تو وہ عمل اللہ کو اتنی محبوب نہیں ہے، لیکن اگر اسی عمل کو آپ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کریں گے تو یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو دونوں آیت کریمہ سے اور احادیث شریفہ سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ دن اور راتیں برابر نہیں ہوتی، بلکہ بعض راتوں پر فضیلت رکھتی ہے اور اسی طریقے سے بعض دنوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، کیا شعبان کا مہینہ بھی کی فضیلت بھی اسی طریقے سے ہے؟ کیا شعبان کا مہینہ دوسرے مہینوں پر فضیلت رکھتی ہے، یا اسی طریقے سے ان ایام میں جو وقت کو، جو ٹائم کو عبادت کے لیے، روزے کے لیے خاص کر دیا جاتا ہے، کیا وہ ٹائم بھی اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق اہم ہے، فضیلت والی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ایک حدیث کو۔ سنن نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ راوی حدیث حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے، جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، شعبان کے مہینے میں آپ جتنا زیادہ روزے رکھتے ہیں اتنا روزہ میں نے آپ کو کسی اور دنوں میں نہیں رکھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اے اسامہ، ھذا ذالک الشہر تغفل الناس، اسامہ یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ رجب کے بعد آتا ہے اور رمضان سے پہلے آتا ہے۔ یعنی رجب جو حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، صرف اللہ کے راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ آتا ہے، اور شعبان کے اگلا والا جو مہینہ ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیلۃ القدر کا اہتمام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں رجب اور رمضان کے درمیان میں یہ مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے میں اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، اکثر لوگ نیک عمل سے غافل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اے اسامہ، اس مہینے میں انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر، یعنی شعبان کے مہینے میں، انسان جو سال بھر کے اعمال کرتے ہیں ان تمام اعمال کا لکھا جوکھا، بایو ڈاٹا، وہ تمام کے تمام حساب و کتاب اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، احب ان یرفع عملی وانا صائم، اور میں پسند کرتا ہوں کہ اگر جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ یعنی میں پسند کرتا ہوں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں میرے نامہ اعمال پیش کیا جائے، حاضر کیا جائے، تو میں روزے دار ہو کر کے میرا اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ اب اس حدیث سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے، آپ غور کیجئے، اس حدیث سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت لوگ نیک عمل کرنے سے غافل ہوں، اگر اس ٹائم کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو یہ بہت عظیم کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آج سماج و معاشرے کے اندر
فجر کی نماز میں تمام لوگ سوئے رہتے ہیں، اگر چند نوجوان فجر کا اہتمام کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ بہت ہی عظیم کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور جس سماج اور معاشرے کے اندر یہ حالت ہو کہ برائی عروج پر ہو، بے حیائی عروج پر ہو، فحاشی اور ولگیرٹی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہو، اگر اس سماج اور معاشرے میں اگر ہماری بہن پردے کا احترام کرتی ہے، اہتمام کرتی ہے، اسلامی شاعر کا اہتمام کرتی ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہے، گھروں میں ٹک کر کے رہتی ہے، تو یہ بہت ہی عظیم کام ہے، بہت ہی بڑا کام ہے۔ اگر جس سماج اور معاشرے کے اندر لوگ شراب پینے کے عادی ہیں، جوا کھیلنے کے عادی ہیں، اگر اسی سماج اور معاشرے میں چند نوجوان ایسے ہیں جو شراب نہیں پیتے ہیں، جوا نہیں کھیلتے ہیں اور لوگوں کو اس سے پرہیز کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں، تو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا یہ بڑا عظیم کام ہے، یہ بہت ہی اہم کام ہے۔ جس سماج اور معاشرے میں لوگ کتاب و سنت سے دور ہوں، محمد الرسول اللہ کا فرمان کیا ہوتا ہے نہیں جانتے ہو، نبی کا عمل کیا ہوتا ہے نہیں جانتے ہو، اگر اسی سماج اور معاشرے میں دو عظیم شخص موجود ہیں اور وہ کتاب و سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ بہت ہی عظیم کام ہے، یہ بہت ہی بڑا اہم کام ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جس ٹائم لوگ غفلت کرتے ہو، جس ٹائم لوگ غافل ہو، اگر اس ٹائم کوئی نیک عمل کرتا ہے تو یہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت ہی اہم یہ کام ہے۔ اچھا، تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں بندوں کے سال بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے کیا عمل کیا، اچھا کیا، برا کیا، کیسا کیا، کوئی بھی عمل کہ آپ نے کیا، وہ سارا کا حساب و کتاب بایو ڈاٹا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا مسئلہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا، اللہ کا اتنا ڈر تھا، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں تو اس ٹائم میں روزے سے رہوں اور میرا رب دیکھے کہ میرا بندہ روزے سے ہے، میرے لیے کھانے کو پینے کو جو جائز چیزیں تھیں اس کے لیے اس تمام چیزوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے، میری رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اپنے بندے پر نظر کریں گے۔ تو اس حدیث سے چار اہم مسئلے پتہ چلتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا معلوم اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ایک واحد مہینہ ہے جس کا پورا روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ اگر اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے تو ناغہ ضرور کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں اتنا زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے جتنا زیادہ روزے اللہ کے نبی شعبان میں رکھتے ہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھ رہے ہیں تو کون سا مہینہ ہے؟ وہ مہینہ شعبان کا ہے، وہ مہینہ شعبان کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے ہیں تو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا
کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے رمضان کے بعد۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن کو ایک رات کو خاص کر دیا کہ ہم اسی دن روزے رکھیں گے اور اسی رات کو اللہ کی عبادت کریں گے، تہجد پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فرمان آپ یاد رکھیے، اللہ نے بیان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے بندو، میں نے تمہارے لیے تمہارے اس دن کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا ہے، اور اپنی پوری نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں، اور میں نے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے، دین کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کرتے ہیں، کسی ایک دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص نہیں کرتے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس دن کو، اس رات کو عبادت کے لیے اور روزہ رکھنے کے لیے خاص کریں؟ تہجد پڑھنا یہ بہت عظیم عبادت ہے، تہجد پڑھنا یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے، لیکن ہم کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے، اس کے لیے ہمیں قرآن حدیث سے کوئی ایک حجت چاہیے، کوئی دلیل چاہیے، اس کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ کا کوئی عمل چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ رکھنا یہ کتنی عظیم عبادت ہے، یہ بہت ہی عظیم عبادت ہے، لیکن یہ تصور ہو، یہ خیال ہو کہ 15 شعبان کے دن ہی ہم روزہ رکھیں گے، یہ خاص کر دینا 15 شعبان کو ہی، تو اس کے لیے یہ عمل محتاج دلیل ہے، اس کے لیے ہمیں محمد الرسول اللہ کا کوئی عمل چاہیے۔ آپ روزہ رکھیے، پوری شعبان کے رکھیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے دن سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ آپ تہجد پڑھیے، کوئی منع نہیں کرتا، اللہ کے نبی تہجد پڑھا کرتے تھے، لیکن کسی ایک دن کو روزے کے لیے خاص کر دینا، یہ عمل دلیل کا محتاج ہے، اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ اگر آپ کسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص کر دے رہے، تہجد پڑھنے کے لیے خاص کر دے رہے، تو یہ عمل بھی دلیل کا محتاج ہے، یہ عمل بھی دلیل کا محتاج ہے۔ آج کیا ہوتا ہے کہ جب 15 شعبان آتا ہے تو تقریروں میں، جلسوں میں، اجتماعات میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے، بہت ہی مشہور حدیث، یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے نبی کو بستر پر نہیں پاتی، وہ اللہ کے نبی کو تلاش کرنے کے لیے نکل جاتی ہیں، تلاشتے تلاشتے اللہ کے نبی کو بقیع قبرستان کی جگہ پر پاتی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ عائشہ، کیا تم یہ تصور کرتی ہو، کیا تم یہ خیال رکھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ کیا تم یہ سوچتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کو اپنی بستر پر نہیں پایا، میں سوچا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس چلے ہوں گے، اس واسطے میں نے آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اے عائشہ، آج 15 شعبان ہے، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی گناہوں کو بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ مغفرت کرتا ہے۔ حدیث پہ ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور بندوں کی گناہوں کو بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ مغفرت فرماتا ہے۔ اب اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو کون روایت کرتے ہیں؟ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کے نچوڑ، اس حدیث کا خلاصہ، اب اس حدیث کا پوسٹ مارٹم میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اس حدیث کی حقیقت کیا ہے۔
امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کون؟ امام بخاری کون رحمہ اللہ؟ کون؟ وہ امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کے معاملے میں، راوی کے معاملے میں، سند کے معاملے میں کوئی ایک بات کہہ دے تو ان کی بات دلیل بن جاتی ہے، ان کی بات دلیل بن جاتی ہے۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ یہ کہہ دے کہ یہ راوی گڑبڑ ہے تو کوئی شخص اس راوی سے کوئی حدیث لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا مقام۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیان کیا جاتا ہے اس قرآن مجید کے بعد اس زمین پر سب سے بہترین اور سب سے بیسٹ اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح البخاری ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے کتاب کا مقام۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امیر المؤمنین فی حدیث ہے، حدیث کے معاملے میں یہ امیر المؤمنین ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگرد کون ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ، جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا نام آپ کو پتہ ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام ہے محمد بن اسماعیل۔ کیا نام ہے؟ محمد بن اسماعیل۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے متعلق کیا بیان فرماتے ہیں؟ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے استاد، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ یہ ترمذی رحمہ اللہ کے استاد ہے۔ امام بخاری استاد ہے ترمذی کے، امام ترمذی رحمہ اللہ شاگرد ہے امام بخاری کے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ کا بیان فرماتے ہیں کہ میرے استاد محترم امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح، یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث کون سی حدیث ضعیف ہے؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے اور بندوں کی گناہوں کو بنو کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ مغفرت فرماتا ہے۔ اس حدیث کون ضعیف کر رہے ہیں؟ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے استاد محترم اس حدیث کو ضعیف کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ ہم بہت سمجھتے ہیں کہ یار ضعیف ہی کیوں؟ ضعیف ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث ہی تو ہے، ہمارا یہ کانسیپٹ ہے، ہمارا یہ دھیان ہے۔ ضعیف ہی ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہی تو ہے، ضعیف ہے، اسے کیا ہوتا؟ اگر والدین ضعیف ہو جائے کیا والدین نہیں رہتے؟ یقیناً رہتے ہیں۔ تو لوگ یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہی کیوں نہ ہو، ضعیف ہی تو ہے، ماننا کیوں نہیں جائے؟ دیکھیے، محدثین اگر کسی حدیث کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اس کا مطلب آپ سمجھ لیجئے، اگر محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی سے وہ حدیث سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ سمجھیے اس بات کو، سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ لوگ کیا میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی حدیث، ارے میرے پیارے بھائی وہ اللہ کے نبی کی حدیث ہی نہیں ہے۔ محدثین نے ایک اصطلاح قائم کیا ہے، اگر جو حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اگر محدثین کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اگر ضعیف ہے، دیکھیے یہاں پر جو والدین ہوتے ہیں وہ ضعف اور طاقت کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہاں پر ثبوت کی ہو رہی ہے۔ لوگ والدین کی مثال دیتے ہیں نا کہ والدین کیا کمزور ہو جائے تو وہ ہمارے باپ نہیں رہتے؟ یقیناً رہتے۔ دیکھیے یہاں پر ایک والدین ہیں، ان کا ایک بچہ کھو گیا، بچپن میں کھو گیا، اب 10 سال کے بعد ملتا ہے۔ اب 10 سال کے بعد جب ملتا ہے تو والدین اپنے بچے کو پہچانتے ہیں، اب بچہ بھی اپنے والدین کو پہچانتا ہے، تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں یہی میرا بچہ ہے، یہی میری اولاد ہے، یہ فلاں شخص فلاں جگہ پر میں گیا تھا، وہاں پر گم ہو گیا تھا، اور بچہ بھی کہتا ہے کہ ہاں یہی میرے والدین ہیں، یہی ان کا یہ نام ہے، فلاں جگہ پر میں رہتا ہوں، یہ چیزیں ہیں۔ تو اب یہاں پر ثابت یہ ہوتا ہے کہ والدین ہی اس بچے کے باپ ہے اور بچہ ہی ان کے اولاد ہے، ثابت ہو جاتا ہے تو بالکل ختم معاملہ۔ اگر ثابت نہیں ہوتا ہے تو یہاں پر ثبوت کی ضرورت ہے، یہاں پر کمزوری کی اور جو ہے طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کا بھی معاملہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی ثابت ہو جاتی ہے وہ بات تب تو وہ حدیث ہے، اگر ثابت نہیں ہوتی ہے تو حدیث ضعیف ہے۔ یہاں پر طاقت اور کمزوری کی ضرورت بات نہیں ہو جا رہی ہے۔ اچھا، اب امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سند میں ضعف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، سند کس کو کہتے ہیں؟ اس کو جانیے آپ، سند کس کو کہتے ہیں؟ میں بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں آپ کو، سند کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے
امام مالک رحمہ اللہ ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں امام نافع رحمہ اللہ سے. اب امام نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے امام مالک کا، پھر امام نافع سے، امام نافع کا پھر حضرت عائشہ سے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا، پھر جو ہے اللہ کے نبی، یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو سند کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں اسے سند کہتے ہیں. اس کو سلسلہ بولتے ہیں. زنجیر آپ جانتے ہیں، زنجیر ایک کڑے دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوتی ہے، ایک کڑے دوسرے کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی کو سلسلہ کہتے ہیں، اسی کو سند کہتے ہیں. اب امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کے اندر جو کمزوری ہے، جو ضعف ہے، اس کو بیان کرتے ہیں. کیا کمزوری ہے؟ بیان کرتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر نے اس حدیث کو حجاج سے نہیں سنی. اس سند کو پہلے آپ سن لیجئے. کہتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر حضرت حجاج سے، اور حجاج روایت کرتے ہیں حضرت عروہ سے، اور عروہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، اور اللہ کے نبی اس بات کو بیان فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل فرمایا. اب اس سند کا پوسٹ مارٹم کون کر رہے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ، جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، وہ اس سند کے پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اس سند کے جو سب سے پہلے جو راوی یحییٰ بن ابی کثیر، یہ حجاج سے حدیث کو سنے ہی نہیں. جب حدیث کو حجاج سے سنے نہیں تو روایت کیسے کر دی؟ اور بیان فرماتے ہیں کہ حجاج نے عروہ سے اس حدیث کو سنے ہی نہیں. جب حجاج نے اس حدیث کو سنا ہی نہیں تو روایت کیسے کر دی؟ تو پتہ یہ چلا امام بخاری رحمہ اللہ بیان ہی فرماتے ہیں اس حدیث میں 2 جگہ انقطاع ہے، 2 جگہ اس سند ٹوٹ رہی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کوئی انسان اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے گڑبڑ شڑبڑ باتیں روایت کر دے رہا ہے کہ انہوں نے اس سے روایت کی، انہوں نے اس سے روایت کی، انہوں نے اس سے روایت کیا. اب جو راوی ہے، اب جو محدثین ہیں اس کو چھان بین کرتے ہیں کہ اس میں حقیقت کیا ہے، تو اس حدیث کو نکالتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے اس کی. تو پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بنو کلب والی. اب اس حدیث کو ہمارا ذہن بھی قبول نہیں کرتا، ہمارا ذہن بھی، ہمارا دماغ بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا ہے. کیوں نہیں قبول کرتا ہے؟ پھر اس حدیث کو دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں، چپکے سے، خاموشی سے اٹھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جگاتے نہیں، اور بقیع قبرستان کی جانب چلے جاتے ہیں اللہ کے نبی. اب پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بعد ان کی نیند کھلتی ہے. اب یہاں پر اللہ کے نبی چپکے سے، خاموشی سے جاتے ہیں. اتنی عظیم رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہو رہا ہے، بندوں کی مغفرت فرما رہا ہے. اتنی عظیم رات ہے اور اللہ کے نبی صحابہ کو بتا بھی نہیں رہے، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی نہیں بتا رہے، چپکے سے چلے جا رہے. یہ کیا بات ہوئی؟ شب قدر کے متعلق تو آ رہا کہ اللہ کے نبی جب شب قدر کا آخری عشرہ آتا تھا، رمضان کے مہینے کا آخری عشرہ آتا تھا، تو اللہ کے نبی تمام صحابہ اکرام کو جگاتے تھے، اٹھو، اپنے بیوی کو، اپنے بچوں کو جگاتے تھے، چلو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے چلو، رات کو جاگو، اللہ سے مانگو. اللہ کے نبی تمام صحابہ اکرام کو، بیوی بچوں کو جگاتے تھے اور ان کو مسجد میں اکٹھا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگ اس عظیم دین کو اور اس کے مقام کو سمجھ کر کے اللہ سے مانگے. اور یہاں پر کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی خاموشی سے چلے جا رہے. حضرت صحابہ کو کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں بتاتے. اگر عائشہ رضی اللہ عنہ کی نیند نہیں کھلی ہوتی، وہ بیدار نہیں ہوئی ہوتی، تو یہ بات تو دب جاتی. یہ بات تو کسی کو معلوم بھی نہیں چلتی، کسی کو علم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی بات کرتے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بات بھی ذہن قبول نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر عظیم دین اور ہر فضیلت والے دین اور ہر نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنے امت کو، اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو بتائیں، اپنے امت کو بتائیں. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نیک عمل کو اپنے صحابہ سے بتا رہے ہیں، ہر نیک عمل کو صحابہ کو حکم دے رہے کہ صحابہ اس کام کو کرو، اور ہر برے کام سے اپنے صحابہ کو آگاہ کیے ہیں کہ اس کام کے قریب بھی نہیں جانا، اس کام کو کرنا بھی نہیں، اس کام کو
قریب بھی نہیں جانا ہے، اس کام کو کرنا بھی نہیں، تو پتہ یہ چلا کہ اس بات کو نہ سندن یہ حدیث صحیح ہے اور نہ یہ ہمارے ذہن اس بات کو قبول کر لیں۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے، جس کام کو نبی نے کیا ہے اس کام کا کرنا سنت ہے، اور جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے مہینے کے بعد کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے بعد کیا ہوتی ہے؟ عید ہوتی ہے۔ عید کے دن ہم تمام لوگ عیدگاہ میں مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اب اگر عیدگاہ نہیں ہے تو مسجد میں ادا کرتے ہیں، تو ہم عیدگاہ کتنے بجے پہلے پہنچتے ہیں؟ 15 منٹ، کوئی 15 منٹ پہلے پہنچتا ہے، کوئی 10 منٹ پہلے پہنچتا ہے، کوئی 5 منٹ پہلے پہنچتا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ پہلے پہنچتا ہے، اور وہاں پر پہنچ کر کیا کرتا ہے؟ عید سے پہلے کوئی نماز ادا نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ نبی نے نہیں کیا ہے۔ 15 منٹ پہلے پہنچ رہا ہے، 10 منٹ پہلے پہنچ رہا ہے، 8 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 10 رکعت پڑھنے کا ٹائم ہے، لیکن نہیں پڑھ رہا۔ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ نبی نے نہیں پڑھی ہے، اس لیے نہیں پڑھ رہا۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ جو ہی گزرتا عید کا دن آتا ہے، عید کے دن کوئی روزہ 30 دن 29 دن آدمی روزہ رکھتا، لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ روزہ رکھنا چاہیے، کیوں نہیں رکھتا؟ اللہ کے نبی نے اس دن روزہ نہیں رکھا، اس واسطے مسلمان عید کے دن روزہ نہیں رکھتے، بلکہ قیام و طعام کا انتظام کرتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، اس دن کو حرام قرار دیا ہے۔ ہم اس دن روزہ کیوں نہیں رکھ رہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا، اس لیے ہم نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی نے عید کے دن، بقرعید کے دن اور اسی طریقے سے بقرعید کے بعد 3 دن روزہ نہیں رکھا ہے اور منع کیا اپنے امت کو، اس واسطے ہم روزہ نہیں رکھ رہے۔ تو اسی طریقے سے جہاں پر اللہ کے نبی نے کسی کام کو کیا ہے اس کا کرنا سنت ہے، اور اسی طریقے سے اگر نبی نے کوئی کام نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی تو یہ مسئلہ بالکل 2 4 کی طرح واضح ہے۔ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ صلاۃ الالفیہ پڑھی جاتی ہے، ایک نماز جو رات میں تہجد میں پڑھی جاتی ہے، 100 رکعت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کے ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، 10 بار پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں، اس نماز کو نہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، نہ صحابہ نے پڑھی ہے، نہ تابعین نے پڑھی ہے، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پڑھی ہے، نہ امام مالک رحمہ اللہ نے پڑھی ہے، نہ امام شافعی رحمہ اللہ نے پڑھی ہے، نہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے پڑھی ہے، نہ محدثین اکرام نے پڑھی ہے، نہ بزرگان دین نے پڑھی ہے، کسی نے نہیں پڑھی ہے اس نماز کو۔ اور یہ نماز اللہ کے نبی کے وفات کے 5ویں صدی یعنی 450 سال کے بعد، لگ بھگ 450 سال کے بعد سن 448 ہجری میں بیت المقدس کے اندر ابن ابی الحمرہ نے اس نماز کو ایجاد کیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 450 سال کے بعد، سن 448 ہجری میں اس نماز کی ایجاد ہوتی ہے، اور یہ نماز بیت المقدس میں پڑھی جاتی ہے۔ بیت المقدس میں ابن ابی الحمرہ نے اس نماز کو ایجاد کیا۔ اندازہ لگائیے اس نماز کا کنیکشن کتنا دور سے چلا آ رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، ہم کس کو مانتے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دے ہم برداشت نہیں کرتے۔ تو جب ہمارے نبی نے نہیں پڑھی، ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو یہ نماز ہم کیوں پڑھیں بھائی؟ حالانکہ اس نماز کو نہ اللہ کے نبی نے پڑھی ہے، نہ صحابہ نے پڑھی ہے، نہ تابعین نے پڑھی ہے، نہ اس کے بعد آنے والے لوگوں نے پڑھی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس نماز کو پڑھنے کا؟ پتہ یہ چلا کہ نماز الفیہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ میں پھر اسی بات کو آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جس کام کو کیا ہے، اگر اس کام کا کرنا سنت ہے، تو جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے۔
اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ آپ دیکھیے جب اس رات کو لوگ عبادت کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، یہ نفلی عبادت ہے، پڑھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز گول ہو جاتی ہے، جس نماز کے متعلق اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لے، وہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے، جس نے صبح کی نماز پڑھی۔ آج اس نماز کو ہم چھوڑ کر کے تہجد کے اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ تہجد پڑھیے، تہجد پڑھنے سے انکار نہیں ہے، لیکن کسی ایک رات کو خاص کر کے تہجد پڑھنا، یہ عمل محتاج دلیل ہے۔ یہ عمل بتلا رہا ہے کہ اس عمل کو آپ ثابت کہاں سے کر رہے ہیں، یہ عمل یہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور ایک دوسرا عمل، اس بات کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس مہینے میں یا اس رات میں لوگ 3 عمل کرتے ہیں۔ کون کون سا عمل؟ ایک یہ عمل کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، لوگ اس کو تہوار سمجھتے ہیں اور آتش بازی کرتے ہیں، پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ دوسرا، لوگ مردوں کے نام سے کھانا بانٹتے ہیں، اور لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے، لوگوں کی یہ سوچ ہے، لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس رات روحیں، مردے کی روحیں آتی ہیں۔ یہ 2-3 باتیں ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس رات میں لوگ حلوے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ 3 باتیں آپ سن لیے۔ اب دیکھیے، ہمارا مذہب جو ہے بالکل سمپل دین ہے، بالکل سمپل دین ہے، یہ بالکل سنجیدہ دین ہے، اس میں کوئی اونچ نیچ، شباب نہ کباب، نہ پٹاخے بازی، نہ فضول خرچی، یہ تمام چیزیں اس مذہب میں نہیں ہیں۔ اب لوگ اس رات کو حلوے پکاتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حلوے کھایا۔ اور دلیل کس بات سے پکڑتے ہیں؟ اس بات سے پکڑتے ہیں، جنگ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹ گئے تھے، ظالموں نے، دشمنوں نے حملہ کیا، اللہ کے نبی کے دانت ٹوٹ گئے۔ اب کسی کے دانت اگر ٹوٹ جائیں گے تو آپ بتائیے وہ مٹر کھا سکتا ہے؟ وہ چنے کھا سکتا ہے؟ اس کو نرمی چیز چاہیے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر مشکل کڑی چیزوں کو اپنے دانتوں، دندان مبارک سے چبا نہیں پا رہے تھے، اس واسطے اللہ کے نبی حلوہ کھاتے تھے۔ اور جنگ احد کس مہینے میں؟ بھی شوال کے مہینے میں۔ اور ہم حلوہ کس ٹائم پکاتے ہیں؟ حلوہ کس ٹائم پکاتے ہیں؟ شعبان کے مہینے میں۔ کئی مہینے کے گیپ کے بعد ہم شعبان کے مہینے میں 15ویں رات کو پکاتے ہیں۔ دیکھیے، حلوہ پکانے سے اعتراض نہیں ہے، آپ حلوہ پکائیے، 12 مہینے پکائیے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن 15 شعبان کی رات کو خاص کر کے دین سمجھ کر کے، شریعت سمجھ کر کے اور نیکی سمجھ کر کے اس کو پکایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، یہ عمل غلط ہے۔ کہ یہ اس دن کو جو اللہ کے نبی نے کھایا، یہ عمل غلط ہے۔ آپ 12 مہینہ حلوہ کھائیے، دن بھر کھائیے، رات بھر کھائیے، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن دین سمجھ کر کے اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ چیز گڑبڑ ہے، یہ چیز غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کو پٹاخے بازی ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہمارا اسلام بالکل سمپل دین ہے، پٹاخے بازی ان تمام چیزوں سے ہماری شریعت رکتی ہے۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس رات کو پٹاخے بازی کرتی ہے، آتش بازی کرتی ہے، اور اس میں فضول خرچی کرتی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، جو قوم مالی اعتبار سے کمزور ہے، آج ہندوستان میں مسلمانوں کی آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں، بالکل سب سے اگر کمزور ہے تو مسلمان طبقہ ہے۔ اس کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے اسباب اس کے پاس نہیں ہے۔ ٹھنڈ ہوتی ہے تو ایک مسلمان ٹھنڈیوں میں کانپ رہا ہوتا ہے، اس کے پاس چادر نہیں ہوتے، اور گرمی کے موسم ہوتا ہے، اس کے پاس وہ مضبوط چھت نہیں ہوتے جس کے اندر وہ زندگی گزار سکے، ایک سکون کے ساتھ گرمی کے موسم سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اب اس قوم کا یہ حال ہے، وہ قوم پٹاخے بازی کرتی ہے، اور اربوں کروڑوں روپیہ
سالانہ خرچ کرتی ہے ان فضول چیزوں میں. اگر آپ کسی کو دے دیں گے، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، کسی کو کپڑے پہنا دیں گے، کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا، وہ آپ کو دعائیں دے گا. لیکن آپ پٹاخے بازی کر رہے ہیں، یہ چیزیں کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان فرمایا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا لَعِبًا وَلَهْوًا. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اے نبی وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اے نبی کچھ لوگوں نے دین کو کھیل کود تماشا بنا لیا ہے. اے نبی کچھ لوگوں نے کھیل کود کو دین سمجھ لیا ہے. آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، وہ دنیا کی زندگی میں مگن رہے. وذکر بھی، لیکن ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہے. دیکھیے اللہ پر فرماتا ہے قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہے، قرآن کے ذریعے سے ان کی وعظ کرتے رہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے. آدم کیا کرتے ہیں؟ تماشے بازی کرتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کس میں لوگ ایک آخری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا یہ مانا جاتا ہے، لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس رات مردے کی روحیں آتی ہیں. کیا کہتے ہیں لوگ؟ مردے کی روحیں آتی ہیں. دیکھیے کوئی انسان مرتا ہے تو اس کی روحیں، اگر وہ انسان نیک ہے تو اس کی روحیں سجین میں چلی جاتی ہیں. اگر کوئی انسان بدکار ہے، گنہگار ہے، مجرم ہے تو اس کی روحیں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجین میں ڈال دینا ہے. یہ تو آج کل کے ہم سیریل فلم دیکھ کر کے یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اگر مر جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے تو اس کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں. یہ سیریل نے ہم کو یہ باتیں بتلائی ہے. فلمیں دیکھ کر کے ہم یہ خیال کرتے ہیں کوئی انسان مر گیا تو اس کی روحیں بھٹکتی ہیں. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی ماں کے پیٹ میں بچے کو پالتا ہے، وہ بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں لکھ دیتا ہے. ان میں اس چیز کو لکھ دیتا ہے وہ کتنی زندگی جیے گا، کتنی زندگی جیے گا. اب اگر کوئی شخص، پہلے یہ کنسپٹ کا آپ دیکھ لیے، لوگ کنسپٹ یہ دیتے ہیں کہ ایک شخص جس نے خودکشی کی اس کی عمر 60 سال تھی، اب اس نے 30 سال کی عمر میں خودکشی کر لی، تو اب جو 30 سال کی عمر ہے اس 30 سالوں میں اس کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں، اس کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں. تو اب یہ لوگ کہتے ہیں، اب اس عمل کو قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس کی عمریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دی ہے وہ کتنے دن تک زندہ رہے گا، کتنے دن تک زندہ رہ جائے. اب یہ کہتا ہے کہ 60 سال کی اس کی عمر ہے، 30 سال پہلے وہ مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو حکم فرمایا ہے کہ کسی بھی انسان کی موت اس کے وقت مقرر سے پہلے نہیں آتی. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اور جب کسی کے موت کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ کس طریقے سے مرتا ہے. خودکشی کر کے مرتا ہے تو وہ گناہگار ہے، اور اگر گناہگار ہے تو اس کی روح سجین میں جائے گی، اور اگر وہ نیک ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تو اس کی روح علیین میں جائے گی. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے چلی کہ لوگ کہتے ہیں کہ روحیں بھٹکتی ہے، یہ باتیں سیریل کے ذریعے سے، یہ باتیں فلموں کے ذریعے سے ہمارے ذہن دماغ میں بٹھا دی گئی ہے کہ انسان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہے. رات کو آدمی جا رہا ہے، ڈر جاتا ہے فلاں ہم کو پریشان کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں بکواس ہے، افواہ ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں میرے عزیز ساتھیوں. اور اسلام کے اندر 2 ہی تہوار ہیں، ایک عید ہے اور ایک بقرعید ہے. اس میں دیکھیے کتنی سمپل تہوار ہے، نہ ڈھول ہے، نہ تاشے ہے، نہ شباب ہے، نہ کباب ہے، نہ ناچ ہے، نہ گانے ہیں، نہ فضول ہے، نہ خرچی ہے، نہ تمام چیزیں نہیں ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے، آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے انعام میں اس عمل کو دیتا ہے کہ تم نے بندے روزے رکھے ہیں تو تمہارے لیے عید یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو خوشی کا دن ہے یہ ہے. اور بقرعید یہ ہے کہ اس میں جو ہے ایک مسلمان آتا ہے، سمپل سے نماز ادا کرتا ہے اور گھر پہ جاتا ہے
خوشی مناتا ہے۔ بقرعید کے دن کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کے طریقے پر جانور ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، غریبوں میں بانٹتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، بس ختم۔ یہ سمپل دن ہے، اس میں نہ ڈول ہے، نہ تاشے، نہ فضول خرچی، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ دین بالکل آسان ہے۔ اگر اس میں کوئی بڑھا کر بیان کرتا ہے وہ چیز دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بات میں ہمیشہ یہ حدیث ہمیشہ میں پڑھتے رہتا ہوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دن میں کوئی نئی بات ایجاد کی وہ دین ہے ہی نہیں، وہ عمل مردود ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی تو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم۔